بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا برا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں بندر بنا دیا؟ اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے؟ اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی؟ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بڑے ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے کنارے بہت ساری مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ تو پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ سنیچر یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہفتے والے دن اپنی قوم پر مچھلی کا شکار حرام فرما دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلی کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی کیونکہ ہفتے والے دن وہ دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ چونکہ اس قوم کا گزر بسر ان مچھلیوں پر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ایک دن وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے گزر کر بڑے بڑے حوض میں آ جائیں گی اور پھر اس طرح ان نالیوں کا منہ بند کر لیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی پکڑ لیں گے۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں، جس کی وجہ سے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ جب مچھلیاں سمندر سے نکل کر حوض میں داخل ہو گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اسی لیے یہ شکار ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر اس شکار سے باز رہے۔
اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ منع کرنے والے لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں عن قریب اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرنے والا ہے اور جن پر اللہ تعالیٰ اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہلا بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے تھے اور ہفتے والے دن شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 افراد ایسے تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلم کھلا شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس کام کو برا سمجھتے تھے انہوں نے ان کے اور اپنے درمیان ایک دیوار کو کھڑا کر دیا۔ چنانچہ اس دیوار کے ایک طرف وہ 12,000 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ رہتے تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان نافرمان 12,000 لوگوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن ان نافرمان لوگوں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطا کار لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کو دیکھا تو وہ سارے بندر کی شکل میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں پر اپنا عذاب مسلط کیا اور ان کو انسانوں سے بندر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ جب وہ لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے یہ لوگ ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب لوگ مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو انہیں شکار کرنے سے منع کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جو اس عذاب کو برا جان کر خاموش رہتے تھے اللہ نے انہیں بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں موجود بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے یا ان کی شکل کو مسخ کرتا ہے، یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اسی لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والے لوگوں کی نسل موجود ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن ہی زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو کر مر گئے۔